بسم اللہ الرحمن الرحیم والشرط الرابع، اعتراض یہ ہوا کہ چوتھی شرط کو صاحب کتاب علامہ حسام الدین نے والشرط الرابع کہہ کر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ والشرط الرابع کہہ کے الگ سے کیوں؟ جب پیچھے شرطیں بیان کر رہے تھے ساری، کسی ایک شرط کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ پہلی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی کے ساتھ کہہ دیا والشرط الرابع۔ والشرط الرابع کہہ کے کیوں ذکر کیا؟ جواب، تیسری شرط کی 4 جزیں تھیں۔ تیسری شرط کی 4 جزیں تھیں۔ کوئی ان 4 جزوں کو مستقل 4 شرطیں سمجھ کر آنے والی شرط کو 7ویں نہ سمجھ لے، آنے والی شرط کو 7ویں نہ سمجھ لے، اسی لیے مصنف نے والشرط الرابع کہا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ کہ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ پہلے 3 ہو گئی، یہ 4 3 ہو گئی، 2 ہو گئی، 2 کے بعد یہ 4 ہو گئی، 4 دوسرے ہو گئے 6 اور یہ 7ویں۔ سمجھ آئی؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ قرآنی شرطیں ذہن میں ہیں جی؟ پہلی شرط کیا تھی؟ جی بتاؤ مجھے، پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اصل مخصوص نہ ہو، جس طرح کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی حضرت خزیمہ والی، وہ خاص ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ خلاف قیاس نہ ہو اصل۔ تیسری شرط کی 4 جزیں تھیں، 4 جزوں کی 4 مثالیں ہم نے کل پڑھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل کے بعد اصل کا حکم متغیر نہ ہو، تعلیل کے بعد اصل کا حکم متغیر نہ ہو، جیسا حکم تھا ویسا ہی باقی رہے۔ کیونکہ نص کے حکم کو خود سے بدلنا، رائے سے بدلنا باطل ہے۔ نص کے حکم کو رائے سے بدلنا باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چوتھی شرط ہے۔ جس طرح ہم نے وہ جزوں میں سے ایک بات کی تھی فرع والی، کہ فرع کا حکم بھی بدلنا نہیں چاہیے، فرع کے اندر اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ باطل ہے۔ اسی طرح تعلیل کے بعد، کس کے بعد؟ تعلیل کے بعد اصل کا جو حکم ہے وہ متغیر نہ ہو، بدلے نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے اعتراضات، 2 اعتراض ہیں امام شافعی کی، اعتراض مخفی ہیں اور ان کا جواب موجود ہے یہاں۔ اعتراض نمبر 1، اعتراض پتہ کس چیز پہ؟ کہ نص کا حکم بدلے نہ۔ امام شافعی نے کہا جناب آپ نے بدل دیا ہے نص کا حکم، آپ نے تعلیل کے بعد، علت نکالنے کے بعد نص کا حکم بدلا۔ امام شافعی کے 2 اعتراض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے کو کھانے کے بدلے بیچو تو برابر بیچو۔ تو یہ مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تو برابر ایک آدمی چاول دیتا ہے کلو، اور چاول ہی خریدتا ہے، وہ کلو دے کر کلو خرید سکتا ہے، وہ کلو دے کر پونا کلو نہیں لے سکتا، وہ کلو دے کر 1.25 کلو نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ نص۔
یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعلیل کے بعد علت نکالنی ہے یہاں سے. کیا جی؟ علت. تعلیل کے بعد نص کا حکم تبدیل نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی کہتے ہیں آپ نے تعلیل کے بعد نص کا حکم تبدیل کر دیا. امام شافعی کہتے ہیں احناف سے کہ آپ نے نص کا حکم تبدیل کر دیا. کیسے؟ نبی پاک نے فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء. تبدیل کر دیا یہ کہہ کے قلیل طعام کی صورت میں، طعام کے قلیل ہونے کی صورت میں، طعام کے قلیل ہونے کی صورت میں برابر برابر بیچنا ضروری نہیں. طعام کے قلیل ہونے کی صورت میں برابر برابر بیچنا ضروری نہیں. ادھر سمجھ آیا؟ ادھر دیکھو میرے کھانے کو نہ بیچو مگر برابر برابر. حناف نے کہا کہ تعلیل کے بعد نص کے حکم میں تغییر تبدیلی نہیں ہوگی. امام شافعی کہتے ہیں جناب آپ نے کی ہے تبدیلی. نبی پاک نے فرمایا الا سواء بسواء. نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ کھانے کو کھانے کے بدلے بیچو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مطلق فرمایا سواء بسواء، برابر برابر. آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ اگر کھانا تھوڑا ہے تو ایک مٹھی گندم دے کے 2 مٹھی لے سکتے ہیں، ایک دانہ دے کے 2 دانے لے سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں یہ بھی سود ہے. احناف کہتے ہیں کہ ایک مٹھی دے کے 2 مٹھی لینا یا ایک دانہ دے کے یہ سود، کیونکہ برابر برابر کب ہے؟ جب طعام جو ہے وہ قلیل نہ ہو. طعام قلیل نہ. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جواب اس کا پہلے جواب لکھو اس کا. صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ ہم نے قلیل کی قید دلالت النص سے لگائی ہے. پڑھا نا، یاد ہے نا؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء. قلیل کی قید دلالت النص سے لگائی ہے. یہ جواب ہو گیا اس کا. جو لکھنے والی چیز تھی اب سمجھنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کیسے دلالت النص سے ہم نے قید لگائی؟ اب علت کیا ہے؟ کھانے کو کھانے کے بدلے میں بیچو تو برابر برابر، کمی بیشی ممنوع ہے. اس کی علت مین ریزن، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ 2 چیزیں، قدر اور جنس. کیا جی؟ قدر. یہ یاد رکھنا، سود کا معاملہ ہو جب بھی دیکھنا ہو، سوچنا ہو کہ یہ چیز سود بنتی ہے کہ نہیں بنتی، 2 لفظ آپ کو آنے چاہیے، قدر اور قدر سے مراد ویلیو. قدر کسے کہتے ہیں؟ ویلیو. جن سے مراد ٹائپ، وہ کیا ہے؟ جب بھی 2 چیزیں، ایک چیز ادھر دیکھو، ایک چیز دے کے میں دوسری چیز لے رہا ہوں، جب بھی تو دونوں کی ویلیو سیم ہے اور دونوں کی ٹائپ سیم ہے. مثال کے طور پہ ادھر بھی چاول ہیں، ادھر بھی چاول ہیں، یہ کلو دے رہا ہوں تو ادھر بھی جس کوالٹی کی یہ ہیں اور اسی کوالٹی کے وہ ہیں. جو چیز یہ ہے وہی چیز، یہ گندم کا بورا ہے تو یہ بھی گندم کا. جب جنس ایک ہو، ویلیو ایک، جن سے مراد گنا ایک ہے، چاول ایک ہے، ویلیو ایک ہی نسل کے ہیں، تو پھر اب کمی بھی حرام ہے اور زیادتی بھی حرام. کمی بھی حرام ہے اور
زیادتی بھی کمی بھی حرام ہے، بیشی بھی حرام. جب جنس ایک ہو، ٹائپ ایک ہو اور ویلیو سیم ہو. میں یہ کتاب دے کے، یہ تو میرے ہاتھ میں سیم کتاب ایک سامنے یہی چیز ہے، یہ دیکھ کے وہ لینی ہے، تو اس میں سے اس کے ساتھ اگر کچھ اضافی دوں گا تو وہ بھی حرام ہے، کچھ کم یعنی کہ اس سے کچھ لوں گا تو وہ بھی سمجھ رہی. اب یہ میرے ایک ہاتھ میں ہے چاول، میرے ایک ہاتھ میں ہے چنے. چاول ہے کلو، چنے ہیں 5 کلو. اگرچہ چنوں کی قیمت چاولوں سے زیادہ ہے، لیکن میں کلو چاول دیکھ کے 5 کلو چنے خرید سکتا ہوں، کیونکہ جنس بھی ایک نہیں ہے اور ویلیو بھی. یہ سود. ایک آدمی کی موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، اب مارکیٹ سے مل رہی ہے وہ جناب 40,000 روپے کی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے 65,000 کی بیچنی ہے، کیونکہ تم نے پیسے مجھے دینے ہیں انسٹالمنٹ میں، منتھلی کر کے 1 سال کے اندر میں تمہیں 65,000 کے بیچتا ہوں. کوئی سود؟ سود کب ہوتا؟ جب دونوں طرف چیز ایک ہوتی. اب وہ پیسے دے کے بائک لے رہا ہے، پیسے اور جنس ہے اور بائک اور جنس ہے، تو یہ سود. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ امام صاحب یہ فرماتے ہیں، حناف یہ کہتے ہیں کہ جنس علت کیا ہے؟ قدر. اور نبی پاک نے فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام، لا تبیعوا الطعام، کھانے کو کھانے کے بدلے نہ بیچو، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر. اور ہم نے قلیل کو خاص اس لیے کیا، ہم نے کہا کہ اگر قلیل کھانا ہے تو پھر برابر برابر ضروری نہیں، کیونکہ قلیل کھانے کی مقدار نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ مقدار ہوگی، مقدار کے شمار میں آئے گا تو ہم کہیں گے کمی بیشی حرام ہے نا، جب وہ مقدار سے ہی باہر. قلیل سے مراد اب نیچے قلیل لکھو، کیونکہ قلیل کھانے کی مقدار، اور نیچے ایک نوٹ لکھو، مقدار نہیں ہوتی. نیچے ایک نوٹ لکھو. کیا لکھانے لگا تھا یار؟ انما خصصنا الخلیل من قول علیہ السلام. کیا لکھا؟ کھانے کی مقدار نہیں، کیونکہ قلیل. نوٹ لکھو، ہیڈنگ دو نوٹ. قلیل سے مراد اتنا کھانا ہے جس کا عرف کے اندر وزن نہیں ہوتا. جس کا مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں اگر کسی ریڈی پہ، اس نے گڈیریاں لگائی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں یار میٹھی ہیں، وہ پکڑاتا ہے یار یہ کھا کے چیک کر. اب عرف میں کیا اس نے مجھے وہ فری دے دی ہے، اب کھا کر مجھ سے اس کے پیسے نہیں مانگے گا اور میں اس کے پیسے. قلیل چیز کا وزن ہے، سمجھ آئیے نا؟ قلیل چیز وزن کے پیمانے سے. قلیل سے مراد کیا ہے؟ نوٹ جس کا عرف میں وزن نہیں ہوتا. اب عرف کے اندر وزن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ایک دکان ہے، ایک منڈی کے اندر چاولوں کی مارکیٹ ہے، اس کے پاس بھی چاول آئے، اس کے پاس بھی چاول آئے، ساتھ والا کہتا ہے یار مجھے نا تھوڑے سے چاول دکھاؤ اپنے کیسے ہیں. اس نے ایک مٹھی لا کے دی، اس کے ہاتھ تھا چھوٹا، موٹا آدمی کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ تھا چھوٹا. ساتھ والے نے کہا چلو میں بھی تمہیں اپنے لا کے دکھاتا ہوں. اس نے اپنی مٹھی میں بھری تو ایک کی مٹھی کم ہے اور دوسرے کی مٹھی زیادہ ہے، تو یہ کوئی سود ہے؟ یہ کوئی سود؟ کیونکہ عرف کے اندر وہ جو دے رہے ہیں ان کا وزن نہیں ہے، ان کی مقدار نہیں ہے. سمجھ آئی؟ وہ ویلیو، وہ چیز ہے عرف کے اندر جو انہوں نے چیز دی، ان کی ویلیو ہے ہی نہیں ہے. ویلیو کوئی قیمت ہے ہی نہیں. اگر ویلیو ہوتی تو یہ مفت میں دیتے اتنا. سمجھ آئی؟ سود کب ہوگا؟ ہم نے جو بات کہی ہے یہاں پہ علت کیا نکلتی تھی؟ ویلیو، اس کی کوئی قیمت ہو اس کی. اور جو ہم نے کہا تھوڑا کھانا، تھوڑے کھانے کی کوئی قیمت ہے، کوئی وزن ہے، کوئی ویلیو، کوئی قدر ہوتا ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ تقریباً 2 اعتراض ہوتے تھے، تو میں نے ایک اعتراض کا جواب ہی اس طرح لکھایا کہ دونوں اعتراض کور ہو گئے. سمجھ آئی؟ یہ جو آخر میں بات لگائی نا میں نے کہ عرف کے اندر قلیل کا وزن نہیں ہوتا، قلیل چیز شمار نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ قلیل کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے اس کو قلیل سے خاص کیا. اور یہ دلالت النص ہے. یہ مسئلہ ادھر دیکھو ایسے ہی ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا عبارت النص کیا ہے؟ لا تقل لہما اف، والدین کو کیا نہیں کہنا. اب عبارت النص کا ظاہراً مطلب تو یہی ہے نا کہ اف کے علاوہ جو مرضی کہہ دو. کوئی اگر کہے کہ اللہ نے صرف اف کہنے سے منع کیا ہے نا، اف، تو آپ دیگر چیزوں کو قیاس کرو گے تو قرآن کے حکم میں تبدیلی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں جناب جس طرح وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اف کہنا منع ہے، گالی گلوچ دینا منع ہے، تکلیف دینا منع ہے، اس کے علاوہ ہر وہ کلمہ جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ منع ہے. ہم نے وہاں پہ علت کیا نکالی تھی کہ والدین کو تکلیف، یہاں پہ علت قدر و جنس نکالی. وہاں پر علت کیا تھی؟ والدین کو تکلیف پہنچنا. تو ہر وہ کلمہ جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ منع ہے. تو یہ جو حکم تبدیل ہوا ہے اصل کا مقیس علیہ کا، یہ بعد تعلیل علت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا، یہ دلالت النص کی وجہ سے تبدیل ہوا کہ نص دلالت کر رہی ہے اس بات پہ ہر وہ کلمہ نہیں کہنا جو والدین کو تکلیف دیتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا کہ قلیل اس مسئلے میں شامل نہیں، یہ نص میں تبدیلی نہیں کی ہم نے. سمجھ آئی؟ یہ تعلیل کے بعد نص کا حکم ہم نے چینج نہیں کیا، بلکہ یہ نص ہی سے ثابت ہو رہا ہے. اور یہ نص کون سی ہے؟ دلالت النص. ترجمہ دیکھو. وشرط الرابع، چوتھی شرط یہ ہے ان یبقى حکم الحصل بعد تعلیل، کہ اصل کا حکم باقی رہے تعلیل کے بعد علی ما کان قبلہ، جیسا کہ تعلیل سے پہلے تھا. لأن تغییر حکم النص فی نفسہ بالرأی باطل، کیونکہ نص کے حکم میں فی نفسہ تبدیلی باطل ہے. اور ہم نے یہاں جو تبدیلی کی ہے وہ فی نفسہ، وہ نفس کی اپنی رائے سے تبدیلی نہیں کی، وہ دلالت النص سے تبدیلی کی ہے. کما ابطل اللہ فی الفرع، جس طرح کہ ہم نے اسے فرع میں باطل، مقیس میں باطل قرار دیا تھا. وانما خصصنا القلیل، اور دوسری نے ہم نے خاص کیا قلیل کو نبی پاک کے اس فرمان سے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، کے کھانے کو نہ بیچو کھانے کے بدلے مگر برابر برابر. ہم نے اس میں سے قلیل کو خاص کیا. یہ ترجمہ صرف مسئلہ کیا سارا میں نے سمجھا دیا، ترجمہ اسی طرح بنتا ہے. لأن استثناء حالت تساوی، کیونکہ حالت تساوی کا استثناء دلالت کرتا ہے علی عموم صدرہ فی الاحوال، اس کے عام صادر ہونے کا باقی احوال میں. باقی یعنی کہ جہالت کی جتنی تین قسمیں ہیں، حالت مفادلہ، حالت مجازفہ اور حالت مساومہ. تین حالتیں ہوتی ہیں نا، حالت مساومہ، حالت مفادلہ اور حالت مجازفہ. ایک حالت ہوتی ہے برابر برابر، ایک حالت ہوتی ہے اضافے کے ساتھ، اور ایک حالت ہوتی ہے کمی کے ساتھ. مساومہ برابر برابر، مفادلہ یا متفادلہ اضافے کے ساتھ، اور متجازفہ کمی کے ساتھ. یہ تینوں حالتوں پر دلالت کرتا تھا، لیکن حالت تساوی کا آپ نے الگ کر دیا. دلالت کرتا ہے کہ احوال میں سے اس کا صادر ہونا عموم پر، احوال میں سے اس کا صادر ہونا عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو تساوی کہہ کے آپ نے حالت تساوی کو، سمجھ آئی، حالت تساوی کو نکال دیا، یعنی کہ باقی دونوں حالتیں ممنوع ہیں. وَلَن يَثْبُتَ اخْتِلَافُ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي الْكَثِيرِ، اور احوال کا اختلاف تب ہی ثابت ہوتا ہے جب چیز کثیر ہو. جب چیز تھوڑی چیز کے اندر تو دیکھا ہی نہیں جاتا یہ برابر برابر ہے. لو جی اوکے، میں نے تجھے ایک مٹھی دی تھی، اس میں 6 دانے تھے، تو نے مجھے 4 کیوں دیے؟ تھوڑی چیز کے اندر حالت نہیں دیکھی جاتی. فصار التغییر بالنص مصاحبا للتعلیل لا به، تو یہ تغییر ہے ایسی نص کے ساتھ جو اس کی ساتھی ہے. عبارت النص کی ساتھی کیا ہے؟ دلالت النص. لا به، یہ تعلیل کے ذریعے، تعلیل کے بعد تبدیلی نہیں ہوئی، یہ دلالت النص سے تبدیلی ہوئی ہے. سمجھ آ گیا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ترجمہ ایسے ہی ہے. صرف ترجمہ کرو گے تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ترجمہ میں لکھا ہی نہیں ہے اعتراض کیا ہے، خصصنا کہہ کے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ آئی؟